لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ ترجمہ: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یعنی قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجیے، کیونکہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولو العزم پیغمبر اور مشرع اعظم ہوئے ہیں، اور جس طرح حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح و ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبع کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشن گوئی کے موافق اسماعیلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں۔ شاید اسی لیے حضرت موسیٰ کے بعد روئے سخن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا، جس کا ہم انشاءاللہ کل مطالعہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دوسری صورتوں میں بہت زیادہ تفصیل سے آئے ہیں اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہاں پر مختصر 3 آیتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی چمک محسوس ہوئی تو وہ طور پہاڑ کی اس مبارک و میمون جگہ پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ سورہ طٰہٰ میں مزید تفصیلات آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر بن منہ سے خدا کا کلام سن رہے تھے، جو بدون توسط فرشتے کے ہو رہا تھا، اور روحانی طور پر اس قدر قرب و علو حاصل تھا کہ غیبی قلموں کی آواز سنتے تھے جس سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔ وحی کو بھید اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر استماع میں شریک نہ تھا، گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی، واللہ اعلم۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کام میں مددگار ہوئے، جیسے انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا رفیق بنا دیجئے اس کام میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لیے کر دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کی تھی، کہ دعا کی کہ ان کو بھی میرے ساتھ شامل کر دیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ۔ مسلمانوں کی مدد کر یا اللہ، مسلمانوں کو متحد کر یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔